अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता एक बार फिर डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो ब्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ वो है हाइपर एक्टिविटी और ये रिलेट करता है बच्चों से। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी बच्चों की गैर मामूली जिस्मानी फ़आलियत पर, यानी उन बच्चों पर आज हम बात करेंगे जो गैर मामूली तौर पर सुपर एक्टिव होते हैं। ये जो एक्टिविटी होती है ये जिस्मानी भी हो सकती है और ज़हनी भी, यानी ऐसे बच्चे जिनके लिए ज़रा सी देर भी टिक कर बैठना नामुमकिन होता है। कहा जाता है उनके पाँव के साथ जैसे पहिए लगे हुए हैं। ताहम बच्चों का बहुत ज़्यादा फ़ाल होना उसकी सेहत की निशानी है, जबकि गैर मामूली फ़ाल होना बीमारी भी ज़ाहिर कर सकता है। ऐसे बच्चों में आपको हैजानी और इज़्तिरारी कैफियत बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ये बच्चे बहुत बातूनी होते हैं, घर में कोई शे उनसे महफूज नहीं रह सकती। हर वक्त बेमकसद भागदौड़ में मसरूफ़ रहना और उनका दिमाग गोया के कंप्यूटर की तरह होता है। हाथ पाँव मशीन की तरह हर वक्त हरकत करते रहते हैं और ज़बान भी कैंची की तरह चल रही होती है। ये हाइपर एक्टिवेट बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ उन्हें हर वक्त स्कूल में ही देखना चाहती है और उस्ताद उन्हें घर में देखना चाहते हैं। ये माँ और टीचर दोनों की जान को अजाब में डाल के रखते हैं। ऐसे बच्चे जब किसी घर में बतौर मेहमान चले जाएं तो मेज़बान का जो ड्राइंग रूम होता है वो थोड़ी देर में ही किसी पहलवान के अखाड़े का मंजर पेश करने लगता है। कोई भी उन्हें बर्थडे पर सिर्फ उनकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से बुलाना पसंद नहीं करता। ऐसे बच्चों के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो इम्यूनल ब्रेन डैमेज इस्तेमाल होती है। ताहम किसी लैब या साइकोलॉजिकल टेस्ट में ऐसे बच्चों के जहन में कोई ख़राबी ज़ाहिर नहीं होती। इन बच्चों के बारे में अक्सर यही बात कही जाती है या सोचा जा सकता है कि कभी ना कभी इन्हें किसी न किसी शक्ल में कोई भी दिमागी चोट ज़रूर लगी होती है। ये भी सोचा जा सकता है कि इन बच्चों के दिमाग में डोपामाइन का लेवल नाकाफ़ी होने की वजह से भी ये एक्टिविटी बढ़ जाया करती है। अब आ जाते हैं हम कुछ ऐसी वजूहात पे जिनकी वजह से हाइपर एक्टिविटी का शिकार हो जाते हैं बच्चे। दिमाग की गैर तसल्ली बख्श नशोनुमा, डिलेड ग्रोथ, अगर दौरान हमल मदर किसी भी ड्रग्स का इस्तेमाल कर रही हों तो ये भी एक रीज़न हो सकती है इसकी। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर को किसी भी किस्म का कोई ज़हनी सदमा पेश आ गया हो या फिर वो सिगरेट नोशी की आदी रही हो, वो या वालिद दोनों में से कोई भी अगर सिगरेट नोशी का आदी रहा हो तो भी बच्चे के दिमाग पर असर पड़ सकता है। बच्चे पर वालिदैन का शदीद दबाव होता है। वालिदैन और असातिज़ा की अदम तवज्जुही भी हाइपर एक्टिवेट होने का सबब बन सकती है। इसके अलावा ये जेनेटिक्स में भी पाई जाने वाली एक हम आदत या बीमारी कह सकते हैं इसको। बच्चे पर मुख्तलिफ दवाओं के असरात भी हो सकते हैं। इसके अलावा एनीमिया या मर्गी वगैरह भी इस हाइपर एक्टिविटी की एक रीज़न कही जा सकती है। अगर हम होम्योपैथी में इसके इलाज की तरफ आएँ तो बहुत सारी दवाएं हमारे पास हाइपर एक्टिवेट बच्चों के लिए हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ उन दवाओं का ज़िक्र करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं बच्चों की इस बीमारी के हवाले से। लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ कुछ दवाओं का जिक्र करूँ, मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि बच्चों की केस टेकिंग करते वक्त बच्चों से अगर वो थोड़े समझदार हों या उनके वालिदैन से एक बुनियादी सवाल ज़रूर किया जाए कि ये शिकायत या बीमारी आने से पहले क्या हुआ था, कोई ऐसा ख़ास वाक़या या कोई ऐसा रीज़न जो इस बीमारी में पेश आया हो या बच्चे को या बच्चे की मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर पेरेंट्स को
اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے کوئی خاص واقعہ اگر ہوا ہو تو اس کی ضرور معلومات لے لینی چاہیے. اور یہی جو ایک مخصوص کویسچن ہوتا ہے یہ رہنمائی کرتا ہے کلاسیکل ہومیوپیتھی میں ایک مخصوص دوا کی طرف جو کہ بچے کے اس ذہنی علامت کو دیکھتے ہوئے ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک اسباب کا تعلق ہے، بچوں کے والدین میں علیحدگی، کسی عزیز کی وفات کا صدمہ، حادثہ یا کسی خوفناک واقعے کے برے اثرات بھی اس کا سبب بن سکتے ہیں. بعض اوقات شدید قسم کا ڈائریا جس کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور ڈی ہائیڈریشن بھی سپر ایکٹیویٹ کر دیتا ہے بچے کے ذہن کو. اینٹی بایوٹکس کا بارہا اور کثرت سے استعمال بھی ہو سکتا ہے. کیس ٹیکنگ میں اسباب کی جو مرض کے اسباب دیکھے جاتے ہیں ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور خاص کر ہومیوپیتھی میں کیس ٹیکنگ میں ریزن جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے. غیر معمولی سپر ایکٹیو بچوں کے علاج کے لیے جو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو گھر کے ماحول سے یا پھر ایسا کوئی ان کے فیملی میں کوئی ایسی بیماری جو کہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے، یہ بھی بہت زیادہ ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کچھ دواؤں کی طرف جو کہ سپر ایکٹیویٹ بچوں کے علاج کے لیے ہمیں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتے ہیں. اگر بچہ رات کو بہت زیادہ روتا ہے اور سارے گھر کو بے چین کر کے رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ پڑوسی بھی اس کی بے ہنگم شور و غل سے محفوظ نہیں رہ پاتے ہیں، تو کیمومائل اس ضمن میں بہت مفید دوا ثابت ہوتی ہے. اور اگر ضدی بہت ہی سخت قسم کا ضدی بچہ اس بیماری کا شکار ہے تو کیمومائل کی کچھ ڈوزز سے ہی یہ بچہ پرسکون ہو کے نارمل زندگی بسر کر سکتا ہے. جہاں تک بچوں میں غصہ، چڑچڑاپن، بدمزاجی کا معاملہ ہے تو سائنا بہت زبردست ریمیڈی ہے ہمارے پاس اس ضمن میں. مگر جیسے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ مارکیٹ میں آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ اس کو جا کے پیار کرنا چاہتے ہیں اور بچہ رو رو کے پورے مال کو سر پہ اٹھا لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سائنا کا پیشنٹ ہے، اور آپ اس کو سائنا ریکمینڈ کر سکتے ہیں 30 میں، کیونکہ لوئر پوٹینسی سے ہی علاج اس کا کافی حد تک کامیاب ہو جائے گا. اس کے بعد ہم اگر ایسا بچہ دیکھتے ہیں جس کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا، اچانک ہی وہ تشدد اور توڑ پھوڑ پہ اتر آتا ہے، جو چیز سامنے آئے اسے ٹھوکر مار کے گرا دیا، کچن میں ہے تو برتنوں کی خیر نہیں، نہ صرف دوسروں کو بلکہ اس طرح سے وہ اپنے آپ کو بھی زخمی کر لیتا ہے. ہاتھ پاؤں میں مسلسل ایک طرح سے اس کی بے آرامی دکھنے میں آتی ہے. اس کے علاوہ ایک مین جو ہمیں سائن نظر آتا ہے ایسے بچوں میں، جہاں بھی وہ میوزک کی آواز سنیں گے وہ فوراً ہی ناچنے لگ جائیں گے. یہ مین علامات ہیں ہماری ایک بہت اچھی ریمیڈی کی، ٹرینٹولا ہسپانیکا، جو کہ اس کی پرفیکٹ ریمیڈی کہلائی جا سکتی ہے. اور 30 میں اگر ہم اس کی ڈوزز اسٹارٹ کریں گے ایسے بچوں کے لیے تو وہ بہت جلد نارمل بچوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سپر ایکٹیو بچہ لیکن وہ تھوڑا سا فلاسفر ہو، جیسے کہ تجسس سے بھرپور ہے، بہت زیادہ جان لینے کی خواہش اس میں پائی جاتی ہے، سوالات پر سوالات کرتا ہے، اور اتنے سوالات کرتا ہے کہ وہ ماں باپ کو تو تھکاتا ہی ہے اور گھر میں موجود تمام رشتوں کو وہ اپنے عجیب قسم کے سوالات سے ذہنی طور پہ تھکن میں مبتلا کر دیتا ہے. اگر اس کو کوئی کھلونا دیا جائے گا تو وہ جاننے گا کہ اندر سے کیسے بنا ہے. وہ اس حد تک متجسس ہوتا ہے کہ وہ یہ جاننے کے لیے کہ یہ کھلونا کیسے بنا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے تک بھی کر سکتا ہے. یہ ایک بہت مین علامت ہے سلفر کی، اور یہ بچہ سلفر کی کچھ ڈوزز کے استعمال سے ہی نارمل بیہیو شروع کر دیتا ہے عام زندگی میں.
اس کے علاوہ اگر ایسے بچے جن کے سر تھوڑے بڑے ہوں اور پیٹ بھی کافی بڑے میں ہوں لیکن جسمانی طور پہ وہ کمزور نظر آتے ہوں لیکن بہت ضدی اور زود ہضم ہوں، اتنے ضدی ہیں کہ اگر آپ سال یا 2 سال کے بچے کو دیکھیں گے تو وہ عموماً غصے اور شدید غصے کی حالت میں اپنا سر فرش میں مار رہا ہوگا کہ اس کی ضد پوری کر دی جائے، نہ پوری کرنے کے صورت میں وہ اپنے سر کو دیوار یا فرش سے مارتا رہے گا۔ یہ مین علامت ہے سلیشیا کی۔ ایسے بچے بے حد ضدی ہوتے ہیں اور اپنی ضد منوانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، اس لیے ان کا علاج سلیشیا سے کرنا چاہیے اور جو لوور پوٹینسی میں ہمیں عموماً 30 سے اس کا علاج اسٹارٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں ایسا بچہ نظر آئے جو کہ ضدی تو ہو اور سلفر کی طرح سوال بھی کیا جا رہا ہو لیکن ذہنی طور پہ وہ کافی صحت مند ہو اور اپنی عمر سے آگے کے کویسچنز کر رہا ہو اور دلائل وہ اتنے خود اعتمادی کے ساتھ دے رہا ہو اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ بعض دلائل میں وہ بڑوں کو بھی لاجواب کر دیتا ہو، مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑھ کر باتیں کر رہا ہو۔ تو یہ علامت ہے وریٹرم ایلبم کی، جو کہ اگر ہم اپنے ایسے بچوں کو دینا شروع کریں تو وہ کافی حد تک نارمل بیہیو شروع کر دیتے ہیں نارمل لائف میں۔ تو دوستوں یہ تھی میری کچھ ہومیوپیتھک ریمیڈیز جو کہ میں نے آپ کو ان بچوں کے متعلق بتائیں جو کہ ہائپر ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کے لیے معلومات میں اضافے کا باعث بنے ہوئے ہوں گے، لیکن یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ کائنڈلی کبھی بھی سیلف میڈیکیشن کی طرف مت جائیے گا۔ جب بھی اگر آپ کسی ایسے مسئلے سے دوچار ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں میری بتائی گئی معلومات میں، تو ان معلومات کو لے کر آپ رابطہ کیجئے اپنے ہومیو ڈاکٹر سے اور ان کی رہنمائی میں اپنے بچوں کی میڈیکیشن کا اسٹارٹ کیجئے گا۔ یہ تھی میری آج کی ولاگ، ملتے ہیں اپنی نئی ولاگ میں انشاءاللہ بہت جلد۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، فیملی اینڈ فرینڈز میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔